السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج کی طرف سے مطالعہ پاکستان جماعت تاہم کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سیکنڈ جو یونٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے، جو ہمارے پاس پاکستان اور بیرون دنیا کے نام سے آتا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اور اس کے مقاصد کو، کہ پاکستان جب کسی دوسرے ملک کے ساتھ جب تعلقات بناتا ہے تو وہ کن مقاصد کو سامنے رکھ کے بناتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس آتا ہے پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات، لیکن اس سے پہلے اگر ہم پاکستان کے تھوڑے محل وقوع پہ نظر ڈالیں گے۔ پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے، یعنی کہ جنوبی ایشیا کے ممالک اور بیک وقت میں پاکستان جو ہے وسطی ایشیائی ریاستوں کا دروازہ کہلایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اسٹوڈنٹ، ایشیا کے مرکز اور دنیا کے اہم خطے میں ہونے کی وجہ سے پاکستان جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا کے مفادات اور بین الاقوامی تجارت اور علاقائی سالمیت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اس میں ہم پڑوسی ممالک کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان ہمارا اسلامی ملک واقع ہے، جس کے ساتھ ہماری سرحد کی جو لمبائی آتی ہے وہ 2250 آتی ہے، جس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ ایران آتا ہے جس کو ہم تافتان کہتے ہیں، جس کی بارڈر لائن کو، اور اس کے ساتھ جو بارڈر لائن ہم شیئر کرتے ہیں وہ تقریباً 832 ہے۔ چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں شمال میں تو اس کے ساتھ جو ہماری بارڈر لائن آتی ہے اس کو ہم ہنجراب پاس کہتے ہیں، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ہمارے پاس 585 کلومیٹر آتی ہے۔ انڈیا کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے مشرق میں انڈیا واقع ہے، سرحد کی لمبائی ہماری 1610 کلومیٹر ہے۔ کشمیر کی طرف سے اس کو LOC لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کو ریڈ کلف بھی کہا جاتا ہے۔ جنوب کی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ تو پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، بحیرہ عرب کے ذریعے ہم پوری دنیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی جو بحیرہ عرب سے اگر ہم دیکھیں جو ہمارا ساحل سمندر ہے اس کا شمار گرم پانی کے ساحل میں کیا جاتا ہے، اس لیے دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی تجارت میں غیر معمولی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر ایران کی طرف سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک اسلامی ممالک کا وسیع سلسلہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پاکستان جو ہے اسلامی دنیا کی مرکزیت میں بھی آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، پاکستان کی اسی لوکیشن کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی تجارت میں دلچسپی جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی ظاہر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ جو 5 وسطی ایشیائی ریاستیں جو افغانستان کے شمال مغرب میں آتی ہیں، اگر ان سے ہم ایک لکیر کھینچنا شروع کریں اور نیچے جو ہمارے پاس مشرق وسطیٰ کے جو ممالک آتے ہیں ان سے نیچے کی طرف اس کو لے کے آئیں تو یہ ایک ہلال کی جو شکل ہے وہ بنتی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ پاکستان جو دنیا اسلام کے وسط میں واقع ہے، پاکستان اگر اپنی اسی مرکزیت کا اگر فائدہ اٹھائے تو عالم اسلام کو مزید مضبوط کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے قائد اعظم کا ارشاد ہے کہ پاکستان اتحاد عالم اسلام کی چابی ہے۔ اسٹوڈنٹ، محل وقوع کے بعد یا محل وقوع کے بارے میں جاننے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے بارے میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات سے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنی چاروں طرف میں جب دیکھتے ہیں جو ہمارے ممالک واقع ہیں ان میں سب سے زیادہ ہماری جو گہری دوستی آتی ہے وہ چائنا سے آتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، پاک چین تعلقات پہ جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1949 سے آتے ہیں۔ 1949 یعنی چینی انقلاب۔ 1949 سے پہلے اگر ہم تھوڑا چائنا کی تاریخ پہ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ تو 1945 سے 49 تک، ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چائنا کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن 1945 اور 49 سے ہم بات کریں گے۔ 1945 سے 49 میں چائنا میں سول وار شروع ہوئی۔ سول وار یعنی خانہ جنگی، جب ملک کے اندر جو گروپس ہوتے ہیں وہ طاقت کے لیے لڑتے ہیں۔ تو ایک طرف کائشک جو اس وقت کے حکمران تھے چائنا پہ، جنہوں نے کافی عرصہ چائنا پہ حکومت کی، دوسری طرف تھے ماؤ سے تنگ جو وہ ایک لیڈر تھے۔ اسٹوڈنٹ، اگر ہم کائشک کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ان کے دورے میں حکومت میں جاہلیت بہت زیادہ تھی، لوگ زیادہ تر کسان تھے یا غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس میں ایک لیڈر تھا جس نے ان کی زندگی کو بدلا، اور اس لیڈر کا نام تھا ماؤ سے تونگ، ماؤ، جسے ہم شارٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماؤ نے جب کائشک کے خلاف بغاوت کی تو لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، کیونکہ لوگ بھی اب اس کی جاہلیت کا دور تھا یا معاشی بدحالی کا دور تھا، لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، تو انہوں نے ماؤ کی حمایت کی، اور اس طریقے سے چائنا میں انقلاب آیا 1949 میں۔ اسٹوڈنٹ، جو چینی انقلاب تھا اس کو کمیونسٹ انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ 4 جنوری 1950 کو پاکستان نے اس کو تسلیم کیا، لیکن جو ہمارے سفارتی تعلقات تھے وہ مئی 1951 سے شروع ہوئے۔ 1950 کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب پاکستان اور چائنا کے درمیان سرحدی تنازع ہوا، یعنی جو چینی فوج جو تھی اس نے اپنے ایک نقشہ جاری کیا جس میں اس نے وہ علاقے جن پہ پاکستان کا قبضہ تھا، یعنی کشمیر کی اطراف سے، تو وہ چینی جو فوج تھی اس نے اپنی ٹیریٹری میں ان کو شامل کر دیا۔ نقشے میں جب انہوں نے پاکستان کا علاقہ جب ظاہر کیا تو اس وقت جو ہمارے صدر تھے،
ایوب خان. تو انہوں نے ایک فارمل نوٹ جو تھا وہ چینی فوج کو لکھا، جس کے بعد انہوں نے باہمی بات چیت ہوئی اور باہمی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو ہم نے بس خوش اسلوبی سے حل کر لیا. 1960 اقوام متحدہ کی رکنیت. اسٹوڈنٹ ویسے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں قیام کے صرف 1.5 ماہ کے بعد اقوام متحدہ کی جو رکنیت تھی اس نے حاصل کر لی تھی. جب چائنا کی ہم بات کرتے ہیں، ویسے جب کائشک چین پہ حکومت کرتا تھا تو وہ اقوام متحدہ کا رکن تھا چائنا، لیکن جب کائشک کی حکومت ختم ہوئی، ماؤ کی حکومت آئی، تو اس کو اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک جو تھے جو کاشک کے سپورٹر تھے، ماؤ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ جب اس کو ووٹنگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو پاکستان جو تھا اس نے اقوام متحدہ میں چین کی حمایت کی. اس حمایت کے بعد ہمارے تعلقات جو تھے وہ اسٹوڈنٹ اور بھی زیادہ مضبوط اور گہرے ہو گئے. اس کے بعد 1963 میں ہم نے ایک سرحدی معاہدہ کیا، یعنی جو تنازع ہوا تھا اس پہ معاہدہ جو تھا وہ 1963 کو چائنا کے شہر بیجنگ میں ہوا، جس میں پاکستان نے اپنی طرف سے وہ ٹریٹری جو چائنا نے اپنے میپ میں شو کی تھی، پاکستان نے اس کو ایز اے گفٹ دے دی. اور اکسائی چین کا وہ علاقہ جو پاکستان نے چائنا کو گفٹ کیا، اس پہ جو انڈیا تھا وہ بھی اپنا کلیم کر رہا تھا، لیکن پاکستان جو تھا جب اس سے ودرا کر گیا، اس کے باوجود ابھی بھی اسٹل اس علاقے میں پاکستان انڈیا اور جو چائنا ہے ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ 1963 میں ہمارا پہلا تجارتی معاہدہ ہوا جس میں ہم نے خام مال برآمد کیا. یعنی کہ جب چین میں انقلاب آیا تو معاشی طور پہ چین جو تھا وہ کافی کمزور ہو چکا تھا، تو سٹارٹ میں پاکستان نے کافی حد تک اس کی مدد کی تھی، اور یہ بھی ایک اسی مدد میں سے تھا کہ پاکستان جو تھا وہ اپنا خام مال چائنا کو برآمد کرتا ہے، جس میں پٹسن، کپاس، چمڑا اور اس کی مصنوعات، سیمنٹ، کیمیکلز، کرومائٹ، اور اس کے باہمی جو تجارتی جو سمجھوتے تھے اس میں دونوں ممالک کی معیشت جو تھی وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی تھی. نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو پاکستان اور چائنا کے درمیان شاہراہ کاراکرم کی بنیاد رکھی گئی، اگین 1966 میں رکھی گئی. یہ بھی ایوب خان کا دور تھا. 1979 میں یہ کمپلیٹ ہوئی تھی اور 1986 میں اس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا. اگر اس کی کلومیٹر 1300 کلومیٹر یہ لمبی ہے، جس میں 808 کلومیٹر یہ پاکستان میں ہے اور 494 کلومیٹر یہ چائنا میں ہے. جو ہمارے اگر ہم بات کریں کہاں سے کہاں پھیلی ہوئی ہے تو یہ حویلیہ سے شروع ہو کر چین کے صوبے سنکیانگ تک جاتی ہے. اسٹوڈنٹ یہ شاہراہ جسے شاہراہ کاراکرم بھی کہا جاتا ہے یا شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے، یہ سخت چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے. یہ ہر موسم میں کارآمد ہے. یہ شاہراہ جو ہے دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی تعمیر سے پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہے وہ تیزی سے بڑھی ہے اور دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان یہ دوستی کا عظیم رشتہ قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے. بحیثیت دوست ملک اگر ہم بات کریں تو چائنا ہر لحاظ سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے. دفاعی منصوبوں کے لحاظ سے دیکھیں تو چائنا کی مدد سے ہم نے JF تھنڈر 17 بنایا، JF 16 ہم نے بنایا. اس کے علاوہ الخالد ٹینک، ارزرار ٹینک، اور اس کے علاوہ 47% جو ہمارے ہتھیار ہوتے ہیں وہ ہم چائنا سے خریدتے ہیں. یعنی کہ جو دفاعی لحاظ سے ہم مضبوط ہوئے ہیں اس میں کافی حد تک ہمیں مضبوط کرنے میں چائنا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. ترقیاتی منصوبے. اسٹوڈنٹ اگر ہم ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے آخری مراحل میں سے گزر رہے ہیں. گوادر جو آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو شمار ہے وہ دنیا کے بہترین ممالک میں ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان میں تجارت کے نئے راستے کھولیں گے. سینڈک پروجیکٹ یعنی کہ جو ہم نے بلوچستان میں سٹارٹ کیا ہے. سی پیک چائنا پلان اکنامک کوریڈور جو ہمارے پاس کاشغر کھنجراب سے ہوتا ہے گوادر تک جائے گا. اگین جیسے ایک روڈ میپ کے ذریعے اس کو لے کے جایا جائے گا تو اس سے تجارت کے نئے راستے کھلیں گے. چشمہ پاور پلانٹ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایٹم برائے امن کے حصول کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، یہ بھی ہم چائنا کی مدد سے بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ چترال ٹن جو مکمل ہو چکی ہے. صنعتی منصوبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا جو 1979 میں بنائی گئی تھی. اگین اسٹوڈنٹ بھاری جو اتنا بھی انجینئرنگ کا سامان ہے وہ سارا کا سارا اس میں بنتا ہے، اور چائنا کی مدد سے ہی پاکستان جو ہے کافی حد تک مشینری میں خود کفیل ہو چکا ہے. ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا، ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا جس کی مدد سے اگر ہم دیکھیں ہم نے JF تھنڈر 17 جو ہم نے چائنا کی مدد سے بنایا ہے، تو اس میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. اس میں مختلف فیکٹریز ہیں جن میں مختلف قسم کے جو ہوائی جہازوں کے پرزے ہیں بنائے جاتے ہیں، ٹھیک کیے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ چائنا کے ان صنعتی منصوبوں کی وجہ سے بھی پاکستان میں ایک وسیع جو طبقہ ہے اس کو روزگار کے مواقع ملے ہیں. دفاعی لحاظ سے دیکھیں، معاشی لحاظ سے دیکھیں تو کافی جتنا بھی ہمارا کنٹرول آتا ہے وہ ہمارے پاس چائنا کا ہی آتا ہے.
اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی پاک چین دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ اگر ہم چین کی اپنی جو محل وقوع ہے اس کا جائزہ اگر ہم لیتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو چین کی جو سرحدیں ہیں وہ 14 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، اس کی جو سمندری حدود ہے وہ بھی جو 34 پورٹس اس کی آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ سنسیئر رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں اس کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو پاک چین جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں اچھی سی انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنے پاک بھارت تعلقات کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔